بسوں کے اڈے پر بنے چائے کے ڈھابے میں بیٹھے اس نابینا شخص کو میں اکثر دیکھا کرتا۔ چادر کی بکل مارے اللہ اللہ کرتا۔ وہ شخص نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب لگتا۔ عجیب ایسا کہ دل اس کی طرف کھنچتا۔ میرا جی چاہتا کہ اس سے بات کروں، مگر جلدی کے سبب بات ہو نہ پاتی۔ اس روز اتفاق سے میری بس نکل گئی۔ اگلی گاڑی آنے میں کافی وقت تھا۔ میں اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے بابا جی؟ شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ۔ پتر تو سنا، آج کیا بات ہے؟ ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ لگتا ہے گاڑی چھوٹ گئی۔ ہاں بابا جی، دفتر میں کام زیادہ تھا۔ گھر جانے کے لیے نکلا تھا کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ اب 3 گھنٹے گرمی میں یہاں پڑا سڑتا رہوں گا۔ میرے لہجے میں تھکن بھری تھی۔ پر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں؟ تو میرے بارے میں سوچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پتر؟ دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا؟ محسوس تو کر سکتا ہوں۔ تو روزانہ پاس سے گزرتا ہے۔ آج تیری خوشبو ٹھہر گئی، بس پہچان لیا میں نے۔ ارے پتر، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اور پھر خوشبو تو خود بخود راستہ بنا لیا کرتی ہے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا۔ بابا جی، 2 چارپائیاں بننی ہیں، کل آ کر بن دیں۔ ٹھیک ہے پتر، کل مجھے آ کر لے جانا۔ شکر ہے رب سونے کا۔ دیکھ ذرا، اس نے کل کی روٹی کا آج ہی بندوبست کر دیا۔ کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے سے۔ میں حیران رہ گیا۔ نابینا ہونے کے باوجود وہ محنت مزدوری کر کے پیٹ پال رہے تھے۔ ارے تو حیران کیوں ہوتا ہے؟ ساری عمر یہ کام کیا ہے۔ آنکھیں اندھی ہیں پتر، پر ہاتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو محنت کی عادت ہے۔ یہ منجی پر داؤن یوں بنتے ہیں جیسے سلائیوں پر اون بنی جاتی ہے۔ بابا جی کے نمونے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے دلہن کے ہاتھ پر مہندی۔ پاس بیٹھے شخص نے بھی گواہی دی۔ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ بھلا کرے ارد گرد والوں کا۔ سب کو کہہ رکھا ہے، جسے چارپائیاں بنوانی ہوتی ہیں آ کر لے جاتا ہے، روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ میں اور میری گھر والی ہی تو ہیں، زیادہ کی طلب ہی نہیں پتر۔ یہ کہہ کر بابا جی نے ٹفن کھولا۔ 2 روٹیاں صاف ستھرے دسترخوان میں لپٹی تھیں، تھوڑے سے اچار اور پیاز کے ساتھ۔ لے آجا کھا لے۔ نہیں بابا جی، آپ کھائیں۔ تکلفاً نہ کرنے کے باوجود جانے کیوں میرا دل روٹی کھانے کو مچل گیا۔ ارے آجا پتر، تکلف کیوں کرتا ہے؟ مجھے ویسے بھی اتنی بھوک نہیں ہے۔ جھلی نے صبح زبردستی رات کے سالن کے ساتھ روٹی کھلا کر بھیجی تھی۔ سالن میری پسند کا تھا نا۔ گھر والی کا نام آتے ہی ان کے لہجے میں مسکراہٹ کی آمیزش محسوس ہوئی۔ میرے ارد گرد محبت کی خوشبو پھیل گئی، کسی پرانے کمرے میں اگربتی کی خوشبو رچی ہو جیسے۔ وہ میرا خوشبودار مسکراہٹ سے پہلا تعارف تھا۔ رفاقتیں محبتیں ہنڈا کر ایسے ہی خوشبودار ہو جاتی ہیں شاید۔ اچانک موسم بدلا اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ میں نے بابا جی کی مسکراہٹ اور خوشبودار لہجے کا لطف اٹھاتے ہوئے پوچھا، اچھا کیا پکایا تھا بابا جی؟ ارے پتر، آلو کی بھجیا تھی، بہت ہی لذیذ، سبز دھنیے اور ہری مرچ میں لپٹی ہوئی خوشبو سے بھری۔ آلو کی بھجیا کا سن کر آنکھوں کے سامنے آتے قورمے کڑاہی میری طرف دیکھ کر کھسیانی ہنسی ہنسے۔ بڑی زرخیز ہے میرے وطن کی مٹی، پتر بڑی قدر کرنی چاہیے اس مٹی کی۔ رحم میں بچے کی طرح پالتی ہے یہ فصل کو۔ دھرتی یوں ہی تو ماں نہیں کہلاتی۔ بارش کی چند بوندوں کے بعد مٹی سے اٹھتی خوشبو اپنی وفا کی گواہی دے رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار عطردار بارشوں کی اس زمین کے لیے محبت سے بھر گیا۔ ایسی محبت پہلی بار محسوس ہوئی تھی مجھے۔ آنکھیں قدموں سے لپٹ گئیں۔ پہلی بار نظر اپنے تخت سے اتر کر محبوب کے قدموں سے جا لپٹی تھی۔ پہلی بار نظر واری جانے کو بےتاب ہوئی تھی۔ میرے اندر کوئی اور آن بسا تھا شاید۔ بابا جی کے اصرار پر روٹی کا نوالا چکھا، منہ میں جیسے ملائی گھل گئی۔ اتنی خستہ اور لذیذ روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ روٹی کھا کر بابا جی نے شکر ادا کیا۔ ان کی نابینا آنکھوں میں پانی جھل ملا رہا تھا۔ بے نور آنکھوں میں اتنا نور کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے نا آسودہ کیوں ہیں؟ آج مجھے میرے اس سوال کا جواب مل گیا۔ ناشکری گدھ کی طرح نوچ نوچ کر ہمارے سکھ کو کھا جاتی ہے۔ بابا جی دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر ان کا دل بینا تھا، اور ہم آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے۔ بس آ گئی تھی سمجھ۔ چند گھنٹوں کی ملاقات احساس زیاں کا کاری وار لگا گئی۔ ملال کے کوہرے میں لپٹے دل کی مٹھی میں تھوڑی سی بینائی رکھی تھی، میں نے کس کر مٹھی بند کر لی اور بابا جی کو خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔